تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن کامرس عبدلرزاق داود صاحب. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب مشرف صاحب کے زمانے میں یہ کیبنٹ میں تھے تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے میں جرنلزم میں تھا، تو سب سے بڑا پاکستان کا چیلنج جو ہے وہ یہ تھا کہ $10 بلین جو ایک سائیکلوجیکل بیریئر تھا اس کو کراس کرنا، اور انہوں نے اتنا زبردست کام کیا اس ٹائم کہ اس سائیکلوجیکل بیریئر کو انہوں نے کراس کیا تھا، اور پاکستان کی ایکسپورٹس اگر پچھلے 2 to 3 ڈیکیڈز میں دیکھیں تو سب سے زیادہ انکریز ان کے زمانے میں ہوئی تھی. سر تھینک یو ویری مچ. سر ابھی آپ 2 سال سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، لیکن کووڈ کے باوجود ایکسپورٹ کے اندر جتنی انکریز ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی. اس کی بنیادی وجہ سر کووڈ، اور کووڈ کے ساتھ ساتھ اور کیا وجوہات ہیں؟ دنیا میں ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ جو ہے اس کے اندر کنٹریکشن ہوئی ہے، لیکن کووڈ سے پہلے بھی ہماری ایکسپورٹس کے چیلنجز جو ہے وہ تھے. آپ کی نظر میں اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھو ایکسپورٹس کو بڑھانا ایک کوئی آسان کام نہیں ہے. آف کورس میں دیکھے کہ جب ہم لوگ حکومت میں آئے ہیں تو اس وقت جب میں فیصل آباد شروع میں گیا تھا، بالکل سر، تو فیصل آباد والے کیا کہتے تھے کہ ایڈوائزر صاحب پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن، ہاں یہاں لومز بند ہو گئے، اسپننگ بند ہو گئی ہے، پروسیسنگ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو وہاں سے ہم لوگ شروع کریں کہ یہ کیوں یہ حالت ہے. تو انالیسس کیا. ایک تو روپی واز اوور ویلیوڈ، آف کورس. دوسرا تھا کہ ہمارا جو ٹیرف اسٹرکچر ہے نا، جی سر، وہ ٹھیک نہیں تھا. انڈسٹریز کے لیے کوئی ہم لوگوں نے راستہ نہیں بتایا ہے. اور ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پچھلے 5 سال پچھلے حکومت میں اور اس سے پہلے کبھی بھی وزیر اعظم یا گورنمنٹ شوڈ آئی سے ناٹ وزیر اعظم، گورنمنٹ ایکسپورٹ کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی ہے. سر انہوں نے کوئی ایکسپورٹ پیکیجز دیے تھے نواز شریف کے زمانے میں آئے تھے. دیکھو وہ پیکیج دیے تھے ان کے جو 2017 میں. جی سر. اور وہ پیکیج انہوں نے دیے تو کچھ حالات تھوڑی سی ڈکلائن بند ہو گیا، اسٹیگنٹ لیکن رہی. یس بالکل. تو جب ہم لوگ آئے تو ہم لوگ دیکھے کہ یار اس کو اور بہتر کرنا ہے. تو اور وہ ہم لوگوں نے جو ریفنڈز جو اسٹک اپ تھے، جی سر، DLTL ریفنڈز آن سیلز ٹیکس، جی سر، ریفنڈز آن DLTL، جی سر، وہ ہم لوگوں نے کافی حد تک اب تک کتنے دے دیے ہیں سر؟ کتنی اب تک ری پے کر دی ہیں؟ میرا خیال ہے سب ملا کر تو وہ 100 بلین سے تو اوپر ہو گیا ہوگا ان لاسٹ 2 ایئرس. ٹھیک ہے سر، کافی ہم لوگوں نے یہ امپروو کر دیا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انڈسٹریز کا جو ورکنگ کیپٹل بیک لاگ تھا نا، وہ کافی کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے سر. تو ورکنگ کیپٹل ان کو مل گیا اور آہستہ آہستہ گاڑی چل پڑی. تو ایک تو یہ ریفنڈس تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو بے حد انکریز ہو گئے تھے، اس کو کس طرح سے کم کریں. سب سے بڑا ایلیمنٹ اس میں یہ تھا کہ کاسٹ آف رو مٹیریلز. جی سر. رو مٹیریلز کے اوپر ڈیوٹیز اتنے تھے، وہ سب ڈیوٹیز ہم لوگ ہٹا دیے. اور اس وقت آج انڈسٹریل رو مٹیریل 40% رو مٹیریلز انڈسٹریل رو مٹیریل پاکستان میں آ سکتے ہیں ایٹ
ڈیوٹیز. ٹھیک ہے سر. اس کا مطلب 0 کسٹم ڈیوٹیز, 0 ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اور 0 ریگولیٹری ڈیوٹی. اوکے. تو اس کا مطلب ان کے کاسٹ کم ہو گیا. تو ڈیویلیوشن ہوا, ہم لوگوں نے ڈیوٹیز کم کر دیا. لیکن سر امپورٹس اتنی کم ہوئی ہیں. کیا امپورٹس اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کم ہو رہی ہیں. یس. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سر؟ ہم نان ایسینشیل آئٹمز میں ہماری امپورٹس کم ہیں. نان ایسینشیل میں تو بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بٹ ایک پیریڈ تھا جہاں ہماری انڈسٹری ابھی تک پک اپ نہیں کر رہی تھی, تو امپورٹس کم ہوتے جا رہے تھے. اور اس وقت ہماری سب سے زیادہ بیماری تھی کہ ہمارے پاس فارن کرنسی بہت شارٹیج تھی. تو آپ کو کس طرح سے یہ شارٹیج کو اوورکم کریں گے؟ یا ایکسپورٹ سے کماؤ یا امپورٹ سے بچاؤ. ڈیفینیٹلی. تو یہی ہوا. لیکن سر وہ ایک پیریڈ گزر گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریزروز بھی بہتر ہیں. اب اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ جو آپ کی پالیسی ہے اس پہ عمل کریں تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی پک اپ کریں. اس وقت ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہے کہ نہیں, یہ سوال ہے نا. یس آف کورس. تو ہے اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ تو پازیٹیو ہے سر. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھو, سیمنٹ. جی سر. ریکارڈ. سیمنٹ کی گروتھ کتنی ہے سر؟ سیمنٹ کی گروتھ 3.8. نہیں سے زیادہ تھا. ڈومیسٹک سیل جو ہے وہ آپ یہ ان کو پوچھ لینا. یہ موٹر سائیکل والوں. جی سر. موٹر سائیکلز کا سیلز ہے نا اس وقت دے آر ریکارڈ ہائیسٹ ان دا کنٹریز ہسٹری. اوکے. تو یہ کس طرح سے ہوا ہے؟ آف کورس. تو اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو گر رہی تھی نیگیٹو سے پازیٹیو میں آ گئی. اور ایک یہ بیچ میں کووڈ بھی تو آ گیا نا. ڈیفینیٹلی سر. تو کووڈ نے کووڈ امپیکٹ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ آنے سے پہلے یہ میں کہتا ہوں کہ یار گو بیک ٹو جنوری 2020. جی سر. اوکے. اس سال ہمارے ایکسپورٹس ہیں نا وہ بڑھ رہے تھے 14%. یس ڈبل ڈیجٹ تھی سر. ڈبل ڈیجٹس میں آ گئے تھے. فیبروری میں ڈبل ڈیجٹس اگین. ٹھیک ہے سر. مارچ کووڈ آ گیا. اٹ اسٹارٹیڈ ٹو کم ڈاؤن. 6% گرا, پھر تقریباً 35% گر گیا. اوکے. پھر اور گرا. ٹھیک ہے سر. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہمیں کووڈ کا امپیکٹ ملک کے اوپر آ گیا. اس سال جی سر فائنینشیل ایئر جو 2021 جی سر ہم نے دیکھے تو فرسٹ آف ان دا منتھ آف جولائی ہمارے ایکسپورٹس improved by 6% compared to July 2019. پھر آیا اگست. جی سر. اگست میں بہت امید رکھتا تھا کہ ابھی ہمارے اور بڑھیں گے, بٹ وہاں چھٹیاں تھے. جی سر. بہت بارش ہوئی, پورٹ بند ہو گیا 10-12 دن, تو ہمارے ایکسپورٹس نیگیٹو چلے. جی سر. پھر سپٹمبر میں بہتر ہوئے, اکتوبر میں اور بہتر ہوئے, اور اس وقت پورے سال کا جولائی ٹو دی اینڈ آف اکتوبر جی سر پچھلے سال سے وی آر ایگزیکٹلی دا سیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کووڈ کی وجہ سے, اور یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ کنٹریکشن ہوئی ہے نا. تو جب ڈیمانڈ کانٹریکٹ ہوئی ہے اور ہمیں ہمارا ایکسپورٹ وہی فگر ہے پری کووڈ کا, اس کا مطلب دیر از سم تھنگ. اور اس وقت آپ کسی بزنس مین کو پوچھو, خاص طور پر فیصل آباد اور کراچی, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اوکے. دے آر رننگ ایٹ فل کیپیسٹی. اوکے. انڈسٹریز رننگ ایٹ فل کیپیسٹی. وہ میرے پاس آتے کہ ہمیں کس طرح سے ہمارے
کیپیسٹی بڑھائیں. تو سر یہ جو کیپیسٹی کا آپ نے کہا ہے بی ایم آر اور نیو انویسٹمنٹ کے لیے آپ کوئی پالیسی جو ہے وہ لائیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایکسپورٹس کا ٹارگٹ کیا ہے اس سال کا؟ پورا ٹارگیٹ اس سال کا ہے اس لیے بیکاز میں تو تیار تھا ایک پروجیکشن کرنے کے لیے، لیکن ابھی کووڈ واپس آ گیا ہے. یس، سیکنڈ ویو ہے تو میں بولتا کہ یار میں نے ایک فگر پروجیکٹ کر دوں اور پھر اس میں پرابلم آ جائے. I can't predict now. But sir, you should have some kind of range. I have a figure. ہمارا رینج ہے for goods. For goods about 22-23 billion. Okay. Goods. And services? Or services میں 5. Okay. It means 27? Yeah. 28. 27-28 in that area for goods and services. اس لیے ہماری سروسز الحمدللہ کافی بہتر ہو رہی ہے. ان کے اوپر فوکس ہے نا، جو جس چیز کو آپ نے کسی چیز کے اوپر فوکس کرو گے تو امپروومنٹ آئے گی. سر ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ یہ لاسٹ میرا کویشچن، پھر اور ٹاپک پہ جائیں گے. سر آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ آپ پچھلی دفعہ بھی جب تھے تو آپ ایک ایک سیکٹر اور ایک ایک پروڈکٹ کی ڈیٹیل کے اندر جاتے تھے تاکہ اوور آل چیزیں جو ہیں بہتر ہوں. ابھی سر آپ کا میجر فوکس کیا ہے؟ ٹیکسٹائل اس سال دیکھ لیں، کاٹن کی پھر جو آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے، اس کی آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. تو ایکسپورٹ میں سر ہمارا فوکس کیا ہے ان ٹرمز آف پروڈکٹس اور ان ٹرمز آف مارکیٹ؟ بالکل میں آپ کو بتاؤں ان ٹرمز آف پروڈکٹس یہ پاکستان نے یہ جو 5 ٹریڈیشنل سیکٹرز ہیں نا، اس کے اوپر کنٹینیوسلی ریلائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آف کورس. تو ہم لوگوں نے یہ ہماری ایک جو اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک بنائی ہے، اس میں ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہاں سے ہٹ کر نیا سیکٹرز میں جائیں. کون سے سیکٹرز ہیں؟ فارماسیوٹیکل، اوکے، انجینئرنگ، ایگرو پروڈکٹ، اوکے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. ٹھیک ہے سر. اور میٹ اینڈ پولٹری. اور یہ سارے سیکٹرز میں گروتھ ہو رہی ہے. اوکے. اچھا، ایک تو یہ ہے. تو ہماری پالیسی کیا ہے؟ پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن. اوکے. پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن میں 2 ٹائپس آف پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن ہے. اوکے سر. ایک تو ڈائیورسفیکیشن ود ان اے سیکٹر لائک ٹیکسٹائل. ٹیکسٹائل میں ہماری رینج بہت کم ہے تو اس کو بڑھانے ہے، تو وہ بھی ایک پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن. اور دوسرا پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن یہ ہے کہ صرف ٹیکسٹائل نے گو ان ٹو فارماسیوٹیکل، گو ان ٹو انجینئرنگ، فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں ہمارا جو ایکسپورٹ ہے نا $750 ملین ہو گیا ہے. اس میں میجر سر مینگو ہے. مینگوز از اے بگ پارٹ، کینو از اے بگ پارٹ. اوکے. اینڈ مینگوز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ نے بیٹھ کر منصوبہ بنائے تھے کہ ہم لوگ 80,000 ٹنز آف مینگوز ایکسپورٹ کریں گے. اور فائنلی جب ریزلٹس آئے تو 1,25,000 ٹنز. 1,25,000 پچھلے سال سر؟ دس سیزن. اوکے. سو اٹ از اے بڑا اچھا ریزلٹس آئے. اور مارکیٹ سر کون کون سی ہیں جہاں پہ ہمارا فوکس ہے؟ آپ نے ایک انیشیٹو بھی لیا تھا لک ٹورڈز افریقہ. تو وہ میں بتاتا ہوں. تو ایک تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیوگرافیکل ڈائیورسفیکیشن. اوکے. تو جیوگرافیکل ڈائیورسفیکیشن میں کہاں ہے، کہاں ہم لوگ جا سکتے ہیں جہاں ہم لوگوں نے نہیں گئے. 3 ایریاز ہیں. ایک تو افریقہ. اوکے. پھر سینٹرل ایشین ریپبلکس. اوکے. اینڈ دا تھرڈ ون از رشیا. اینڈ جو رشین کے ارد گرد جو کنٹریز ہیں نا، فن لینڈ ہے یا ایسٹونیا ہے، لاتویا ہے، وہ ایریا.
تو کافی انالیسس کے بعد ہم لوگ سوچے کہ سب سے بہتر ہمارے لیے ہے افریقہ. تو ایک لک افریقہ پالیسی. صحیح. اور ہم لوگ گئے افریقہ 30 جنوری. جی سر. بہت بڑا کانفرنس ہوا, کامیاب ہوا. یہ کینیا میں ہوا تھا سر؟ کینیا میں. جی. سو ناؤ ہم لوگ کیا کریں گے, کینیا میں جب ہم لوگ گئے تو ہم لوگ ارینج کیے تھے کہ 3 کنسلٹنٹس ہم لوگ ہائر کیا, اور وہ تینوں کنسلٹنٹس نے پورا ہمیں پاکستانی کے جو 100 بزنس مین وہاں گئے تھے ان کو بتایا کہ یہ افریقہ ایز اے کانٹیننٹ کا پوٹینشل کیا ہے. جی سر. تو سارے دیکھیں تو پھر میں بولا اوہ یہ تو بڑے ایک کنسلٹنٹ خاص طور پر بہت اچھا تھا, وہ ایجپشن تھا. اوکے. تو ابھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اور وہ یہاں آنے والا ہے. اوکے. اس لیے میں سوچا کہ وہاں نائروبی میں صرف 100 بندوں کو سنائے کہ وہ کافی نہیں ہے. یس. ان کو یہاں لے کے آئیں گے. کراچی میں 200-300 بزنس مین کو وہ سنائے کہ افریقہ کا پوٹینشل کیا ہے. ابھی ہماری ایکسپورٹ سر کوئی $3 بلین کے لگ بھگ ہے. وہاں اس سے پہلے کم تھیں پھر کم ہوئی. پوٹینشیل کتنا ہے سر؟ مجھے تو میں تو فوراً تو ایک ٹارگیٹ ان کو دے رہا ہوں $5 بلین تو کم از کم کرو. اوکے. اچھا نا واٹ از ہیپننگ ان سر افریقہ. ایک وقفہ ہم لے لیں تاکہ اس گفتگو کو جاری رکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.